پھر دوسری بات یہ، وہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جو سیاست شروع ہے نا، یہ وقت گزاری کی سیاست ہے، نہ تو یہ دہشت گردی کی اس جنگ میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جو گزشتہ حکومت کر رہی تھی اس سے یہ پیچھے چلے گئے۔ تو پھر آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہے؟ یہ وقت گزاری جو ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں چیف منسٹر بدل دینا چاہیے؟ یہ میرا خیال ہے، ذاتی رائے یہ ہے کہ اتنے ذمہ دار منصب کے لیے یہ شخص اہل نہیں ہے۔ اہل نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ بالکل۔ اور وہ تو آپ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے بیسیکلی، تو آپ اور سوشل میڈیا ایک جگہ پہ تو کہیں پہ تو متفق ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، پی ٹی آئی سوشل میڈیا جو ہیں 6 ماہ 5 ماہ تو ہو گئے، ان کو تو لایا تھا خان کہ یہ مجھے رہا کروائے گا۔ 3 مہینے ہوئے، 100 دن ہوئے، 100 دن ہو گئے۔ 100 دنوں میں کوئی کوشش ہی نہیں ہوئی پنجاب، اسلام آباد، پنڈی میں کوئی ایک جلسے کی۔ اب 8 فروری کو کر رہے ہیں نا وہ جو 8 فروری کو ہوگا، یہ بات میری یاد رکھے کہ 8 فروری کو صرف کے پی میں ہوگا، پنجاب اور اسلام آباد میں کوئی کوشش ہی نہیں ہوگی۔ یہ میں اعلان چیلنج کر کے کہتا ہوں، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ہی یہی ہے کہ آپ نے کے پی تک محدود رہنا ہے، پنجاب میں جو ہے اور ملک کے دیگر حصوں میں کچھ نہیں ہونا ہے، اسی پہ وقت گزارنا ہے۔ سر کے پی کے اندر ہی یہ سارا 8 فروری کو ہوگا جو ہوگا؟ کے پی میں بھی میں مشکوک ہوں کہ اس دفعہ لوگ جو ہیں ان کا ساتھ، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد، پنڈی میں پہیہ جام نہیں ہوگا؟ دنیا ملک کے کسی حصے میں نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی لائے عمل ہی نہیں دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں لائحہ عمل نہیں دیا، لیکن سہیل آفریدی تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور میری قوم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے میری پالیسیز کی وجہ سے۔ سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے تیرا میں جا کے یہ بات کی ہے، اگر اس جہاں کی سے وہ قوم خود کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کی وجہ سے، تو پھر مستعفی ہو جائے۔ کون سا مطلب ہے ایسا آسمان گر پڑے گا ان کے مستعفی ہونے سے؟ کم از کم لوگ تو بچ جائیں گے بقول اس کے کہ اگر ان کی وجہ سے نشانہ بن رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں وہ مستعفی ہو جائیں تو پھر بہتر ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک برا فیصلہ ہوا ہے ان کو لانے کا، ایک نااہل اور سمجھ سے پیدل شخص ہیں، اتنی بڑی ذمہ داری دی ہیں ایسے حالات میں، جبکہ خیبر پختونخوا جو ہیں وہ آگ میں جل رہا ہے، اور ان کو صرف 4-5 منسٹروں کو اربوں روپے تقسیم کرنے کے علاوہ، فنڈ دینے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں اب کیا۔ میں نے دیکھا اب اکثر فیصلوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ہوتے ہیں، لیکن وہ فیصلے کرتے تو خان صاحب ہی ہیں نا۔ اگر ان کے تمام فیصلے یا اکثریت فیصلوں کی قابل تنقید ہے، یہ خان صاحب کا فیصلہ نہیں ہے، یہ مراد سعید کا فیصلہ ہے۔ کس کا؟ اس کو سہیل آفریدی کو چیف یہ منسٹر؟ مراد سعید کا فیصلہ ہے۔ مراد سعید اب مطلب اب خان صاحب کو مراد سعید چلا رہا ہے؟ کے پی کے معاملات کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ مراد سعید جو ہیں وہ عقل کل بھی ہیں اور حق کل بھی ہے۔ اگر مراد سعید پیچھے ہیں سہیل آفریدی کے، پھر تو تبدیلی نہیں ہو سکتی ان کی؟ تو اس میں کوئی آپ کو یعنی اگر شک ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ مراد سعید کی چائس ہے، اور مراد سعید کے پیغام پہ خان نے علی امین خان کو اٹھایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے خان کو یہ باور کرایا گیا کہ آپریشن بھی نہیں ہوگا، آپ کی رہائی کے لیے جو صحیح احتجاج ہوگا وہ یہی شخص کر سکتا ہے، اور یوں خان کو ماموں بنایا گیا یہ فیصلہ کروا کے۔ اب تو خان بھی پچھتا رہا ہو۔ تو خان کو جو ماموں بنایا گیا، آپریشن کا نہیں ہوگا وہ ہو رہا ہے، رہائی کروائی جائے گی وہ نہیں ہوئی، تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ سہیل آفریدی کے جانے کا وقت آ گیا؟ میرا خیال ہے کہ مارچ تک پی ٹی آئی شاید میعاد دے۔ مارچ تک؟ اگر مارچ تک کیوں؟ کیونکہ 8 فروری تو مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوگا۔ 8 فروری کو اٹھ جائیں گے جناب، سوشل میڈیا پہ یہ ہوگا، اتنا بڑا جلسہ، پشاور میں کہیں جلسہ رکھ لیں گے، وہی پیا جام ہے وہ جلسہ، اس کو یہ احتجاج کا نام دیں گے، اور پھر اس کے بعد شام کو اپنے لحافوں میں سو جائیں گے۔ آگے خان کی رہائی کے لیے کوئی لائحہ عمل کوئی پہلے تو دیں گے نا۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی تحریک اگر آپ نے چلانی ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ تحریک کس طرح چلے گی۔ یہ اسٹریٹ موومنٹ کا نام اس کو دے رہے ہیں، تو اسٹریٹ موومنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے گلی میں، چوراہوں میں، چوکوں میں، نکڑوں پہ پیل جانا ہے، ہر پاکستانی کے پاس جانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ بھائی خان کے لیے یا پاکستان کے لیے آپ کا نکلنا ضروری ہے۔ تمام ایم پی ایس، تمام عہدیدار، ضلعی صدور، ایم این ایز، یہ ان کا کام ہونا چاہیے۔ جناب یہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے کبھی لاہور میں آ جاتے ہیں، کبھی ایبٹ آباد چلے جاتے ہیں، جناب یہ اسٹریٹ موومنٹ ہو رہی ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ ایک شخص کی ہوگی یا پورے پاکستان کی اسٹریٹ موومنٹ ہوگی؟ نہ کوئی لائحہ عمل ہے، نہ کوئی موٹیویشن ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوگا۔ مجھے پتہ ہے 8 فروری کو جناب 9 بجے کے بعد ان کے خراٹوں کی آوازیں آ رہی ہوں۔ رات کی صبح کے 9 بجے کے بعد؟
نہیں صبح تک 9 بجے تو یہ اٹھتے نہیں ہیں. اچھا چلیں، اگر خراٹوں کی آواز آ رہی ہوگی، آپ کہہ رہے پشاور میں جلسہ ہوگا، دیکھ لیں گے جو آپ نے کہا ہے. لیکن علیمہ خان بھی ہیں، وہ کوشش کر رہی ہیں پوری 8 فروری کو کامیاب بنانے کی. سلمان اکرم راجہ ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں وہ پنجاب کو موبلائز نہیں کر پائیں گے؟ کوشش تو وہ جب سے بنے کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کسی جلسے میں یہ پہنچ نہیں پاتے. کبھی آج تک سلمان اکرم راجہ کو کسی احتجاج کی قیادت آپ نے دیکھی ہے؟ موبلائز کر رہے ہیں لوگوں کو. کراچی بھی گئے، لاہور میں بھی تھے. اچھا، وہ جو گئے تھے وہ لوگوں کو آرگنائز کرنے گئے تھے، وہ تو وزیر اعلیٰ کے سامنے اپنے نمبر بنانے کے لیے گئے. وزیر اعلیٰ کے سامنے ان کو نمبر بنانے کی کیا ضرورت؟ میرا خیال ہے یہ سب جو ہے، وزیر اعلیٰ ایک منصب ہے، وہ اختیارات ہیں ان کے پاس، لوگوں کے کام کر سکتا ہے. اور آپ کے خیال میں سلمان اکرم راجہ اپنے کام کروا رہے ہیں خالی اپنے مفادات کے میں لیے؟ تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ اس سے خوش ہیں کہ علی امین خان کو ہم نے ہٹوا دیا. کیوں اتنی کیا ان سے دشمنی؟ کیونکہ علی امین خان میں ایک خامی تھی، اور وہ خامی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کسی کا کوئی کام ہے تو وہ مجھے کہیں ڈائریکٹ، میری حکومت میں کوئی دخل کاری نہ کرے. تو یہ اس نے شٹ اپ کال سب کو دی تھی، علیمہ خانم کو بھی اور ان تمام کو. یہ تو کمزور آدمی ہے، یہ تو جس طرح یہ لوگ چاہتے ہیں اسی طرح یہ مڑ جاتا ہے، موم کی ناک بنا ہوا ہے. اچھا، محمود اچکزئی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا گیا، اس پہ پاکستان تحریک انصاف خوش ہے، لیکن ان کے ناقد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انہوں نے اپنے ممبران میں سے کسی کو بنوایا نہیں، جس کے پاس ایک سیٹ ہے اس کو بنا دیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں، وہ اس کی ذات کے حوالے سے تو مجھے کوئی عذر نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ محمود خان اچکزئی ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے بھی کافی قریب رہے ہیں، میاں صاحب کے بھی بڑے کافی قریب رہے ہیں، بلکہ وہ ان ووٹ دینے والوں میں سے تھے نا جو رجیم چینج کا باعث بنے، محمود خان اچکزئی صاحب. لیکن ابھی جو خان نے بنایا ہے، وہ خان کا فیصلہ اس دانش پہ نہیں ہے کہ محمود خان اچکزئی کی سیاسی بصیرت سے فائدہ اٹھایا جائے. خان کا فیصلہ جو ہے بغض بیرسٹر گور اور بغض اسد قیصر میں ان کے محصورین نے خان سے کروایا، تاکہ اگر یہ نام نہ ہوتا تو ان دونوں میں سے کسی نے بننا تھا. تو صرف ان دونوں کو نیچا گرانے کے چکر میں انہوں نے جناب یہ پٹھاری کھول دی ہوگی کہ جناب ایسے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. دوسرا، سینٹ میں علی ظفر کے بغض میں یہ کیا کہ علی ظفر صاحب سینٹ کے اپوزیشن لیڈر نہ بنے. باقی جو ہیں، میں آپ کو علی ظفر کا کیا قصور ہے؟ علی ظفر سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خانم کو پسند نہیں ہے نا. پسند نہیں ہے تو اس لیے جو پسند نہیں ہے وہ پسند ناپسند ہونے کی وجہ بھی تو کوئی ہوگی. پرفارمنس اچھی نہیں، میرٹ پہ نہیں ہے. دیکھیں یہ وکیل ہے سارے، یہ چمچگیر نہیں ہو سکتے ہیں. تو چمچگیروں کی تو سلمان اکرم راجہ وکیل ہیں، وہ آپ کے خیال میں سلمان اکرم راجہ کو تو لائے ہی اس منصب پہ بٹھایا ہی انہوں نے. لیکن چمچا گیر تو وہ بھی نہیں ہوں گے نا، پھر آپ کہہ رہے ہیں وکیل چمچا گیر. دیکھیں میرے خیال میں سلمان اکرم راجہ چمچگیر نہیں ہونا چاہیے. اس کو ایک دو دفعہ اس کی بھی ناراضگیاں پیدا ہوئی، لیکن اس کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے نا. ٹھیک، شکریہ شیر افضل مروت صاحب ہم سے بات کرنے کا. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے شفیع جان صاحب نے، جو معاون خصوصی اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے. شفیع صاحب السلام علیکم.